نازل ہوتی ہیں یہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، زمین والوں پر ظلم بڑھنے کی وجہ سے، اور اپنے پیدا کرنے والے خدائے پاک کو بھول جانے کی وجہ سے۔ ہم اور آپ جو دنیا میں آئے ہیں، یقیناً ہمیں اور آپ کو سب کو ایک دن دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ اِنَّهُ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ موت اور زندگی جو پیدا کی ہے وہ اس لیے تاکہ تمہارا امتحان ہو کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برا عمل کرتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں اپنا امتحان دینے کے لیے۔ تو یہاں سب کا امتحان ہے، جو کرسی اقتدار پہ بیٹھا ہے اس کا بھی امتحان ہے، اور پبلک کا بھی امتحان ہے، سب کا امتحان ہے۔ غریب کا بھی امتحان ہے، امیر کا بھی امتحان ہے۔ غریب صبر کرتا ہے یا نہیں، امیر غریبوں پہ خرچ کرتا ہے یا نہیں، اپنے مال کا عشر، اپنے مال کی زکوٰۃ اور اپنی فصلوں کا عشر نکالتا ہے یا نہیں، سب کا امتحان ہے۔ اور دیکھو ہم اور آپ سب اگر گہرائی میں اتر کے سوچیں تو خود ہمارے سامنے یہ سچائی آ جاتی ہے کہ ہم نے کتنے ایسے لوگوں کے جنازے اٹھا لیے جن کا ایک دبدبا تھا، ایک شہرہ تھا، اور ایک ان کا وزن تھا سماج میں۔ جائیں قبرستان میں کبھی فاتحہ پڑھنے، ان کو گزرے ہوئے 3 سے 4 سال یا 7-8 سال ہو گئے ہیں تو ان کی قبروں کے برگے بھی ٹوٹ گئے، ان کے کفن بوسیدہ ہو گئے، ہڈیاں ان کی بوسیدہ ہو گئیں، ماس ان کا اپنے بدن سے جھڑ گیا۔ کس بات پہ اتراتا ہے انسان؟ اللہ نے قرآن میں کہا زمین پہ اترا کے نہ چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم پہاڑوں تک اونچے ہو سکتے ہو، کچھ بھی نہیں ہو تم۔ کوئی منصب ملا، شہرت ملی، علم ملا، دولت ملی، اس کو غنیمت جانو اور اس کو اپنے لیے امتحان جانو کہ یہ دینے والے نے مجھے جو دیا ہے اس لیے میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں، اپنے پروردگار سے رشتہ مضبوط کروں، قرآن و سنت کے قریب ہو جاؤں، اس لیے۔ اور ہم نے اگر اس کو حصول دنیا کے لیے، صرف اور صرف حصول دنیا کے لیے ذریعہ بنایا اور اللہ کو یاد نہیں کیا، نمازیں ترک کی، تو اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا مرنے کے بعد۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اب یہ جو کرونا وائرس اس وقت چل رہا ہے اور جس کی وجہ سے لوگ دہشت میں ہیں، آپ اس کو جس نظریے سے دیکھتے ہو، سب کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، لیکن سچائی یہی ہے کہ یہ عذاب ہی کی ایک شکل ہے، قدرت کی بے آواز لاٹھی ہے۔ یہ دنیا میں جب مظالم بڑھتے ہیں اور بچے بھوکے مرتے ہیں، عورتیں ودوا ہوتی ہیں، ماؤں کی گودیں اجڑ جاتی ہیں، تو اس طرح کے نمونے اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتا ہے۔ وہ تو یہ امت آخری امت ہے، پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے۔ قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ ابو جہل آ کر کے کہتا تھا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں، ہم نہیں مانتے آپ کو نبی، آپ کہیے تمہارا خدا آسمان سے پتھر برسا دے، ہم پہ عذاب آ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب ان پہ عذاب تو آ جائے لیکن تو ان کے درمیان رہتا، اس لیے میں عام عذاب نہیں بھیجتا۔ ورنہ آج جتنے مظالم، جتنے ظلم اور جتنے گناہ، جتنے جرائم پیشہ لوگ یہاں ہیں، پچھلی امتوں کے پڑھو آپ، قرآن پاک کی تفسیر میں، قرآن پاک کے ترجمے میں، قرآن پاک میں ان کے احوال پڑھیے، اللہ نے نام و نشان مٹا دیے ان کے۔ قوم ہود کا نام و نشان اللہ نے مٹا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود، ختم ہو گئی وہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہم جنس پرستی کی شکار ہو گئی تھی، ختم ہو گئی وہ قوم۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو کم تولتی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کا پیغام نہیں مانتی تھی، اور سارے نبیوں کا پیغام رہا کہ دیکھو جس نے پیدا کیا ہے اسی کی عبادت کرو، چونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ اس نے ہمیں 3 اندھیروں میں ماں کے پیٹ میں روزی پہنچائی، 3 اندھیروں میں۔
ماں کے شکم میں اس نے روٹی ہمیں کھانا مطلب ہمیں غذا پہنچائی، اس نے ہمیں ماں کے شکم میں ہمیں غذا پہنچائی، اس نے ہمارے پٹھوں پہ ذائقے کا احساس دیا، اس نے ہماری آنکھوں میں روشنی دی اس نے۔ تو سارے انبیاء کرام کا یہ رہا کہ ایک ہی خدا کی، جس نے سب کو بنایا، پورے سنسار کو، سمندروں کو، آسمانوں کو، زمین کو، ذرات کو، ہواؤں کو، دریاؤں کو، سب کو جس نے بنایا، اس کی پرستش کرو، اسی کی عبادت کرو بس، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، چونکہ سب مخلوق ہیں، درجات میں بلندی ہے، کوئی کسی کا درجہ بہت بلند ہے، ہم اس کے قدموں کی دھول نہیں، لیکن ہم اس کو بھی خدا نہیں مانیں گے۔ خدا صرف ایک ہے، اللہ ہے وہ۔ یہ ہمارا اسٹینڈ، سارے انبیاء کرام جتنے بھی اللہ کے پیغمبر دنیا میں آئے۔ اچھا، یہ لوجیکل بات بھی ہے کہ ہم عبادت اس کی کریں جس نے سب کو بنایا، ہمیں بنایا، اس کی کیوں کریں جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے بنا دیں؟ جو خود مخلوق ہے ہم اس کی عبادت کیوں کریں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، وہ تنہا ہے، وہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ باپ ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ سارے نبیوں کا یہ پیغام رہا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ آج جو جرائم اتنے ہو رہے ہیں اس کے باوجود بھی عذاب نہ آنا، یہ صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں۔ عام عذاب نہیں آنا، لیکن وہ عذاب کے نمونے دکھاتا ہے۔ کبھی زلزلے آ گئے، کبھی کوئی وبا آ گئی، اس لیے تاکہ بندوں کو اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے فرائنا کو یہ احساس ہو کہ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اس نے ڈور ڈھیلی کر دی ہے، اس نے مہلت دے دی ہے تمہیں، تو تم خود کو خدا نہ سمجھو۔ آج دیکھو ٹیکنالوجی کی، مشینری کی، میڈیکل سائنس کی کوئی کمی تو نہیں ہے، لیکن دیکھو آپ کیسے ہاہاکار پوری دنیا میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، کیسے ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر حضرات ایک ذرائع سے وائرس کا علاج دریافت نہیں کر پا رہے ہیں، ڈسکور نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس نے احساس دلا دیا، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بھی بتا دو کس کی بادشاہت ہے۔ وہ قیامت کے دن فرمائے گا، سب ہوں گے وہاں، اولین آخرین سب ہوں گے، فرمائے گا بتاؤ کس کی بادشاہت ہے۔ یہ جو دنیا میں جنتا کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، پبلک کو ستاتے ہیں، غریبوں کو مارتے ہیں، یہ سب نپ چکے ہوں گے۔ بلکہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے اور یہ عذاب دیکھتے ہیں، تم نے دیکھا نہیں آنکھیں پھاڑتا ہے مرنے والا، سب تو نہیں لیکن جو پھاڑتے ہیں آنکھیں، کیوں پھاڑتے ہیں؟ غور کرو اس پہ آپ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب لوگوں سے اور اہل اسلام سے بھی کہ اپنی ذمہ داری سمجھیں، اللہ کو یاد کریں، اس کی بارگاہ میں جھکیں، اس سے پہلے کہ سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے، نبض ہستی خاموش ہو جائے، گلشن حیات پہ پتجھڑ آ جائے، اس سے پہلے کہ دنیا سے رشتہ ٹوٹ جائے۔ آج ہم اپنے اپنے گھروں میں ہیں، ایک فیلنگ ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے جب آپ دنیا سے جائیں گے رخصت ہو کر کے، تو ایک چھوٹی سی جگہ میں آپ رہیں گے جس کو قبر کہتے ہیں، اس میں رہیں گے آپ۔ اوپر سے برگے لگا دیے جائیں گے اور آپ کو دفنا کر کے آپ کے احباب آ جائیں گے۔ آپ کا وہ گھر جو آپ نے بنایا، بہترین انداز میں بنایا، اس گھر میں آپ کو زیادہ دیر رکھنا گوارا نہیں کریں گے آپ کے فیملی کے لوگ، ان کو وحشت ہونے لگے گی، آپ سے ڈر محسوس ہونے لگے گا۔ تو یہ ہے آپ کی حقیقت۔ اس لیے سمجھداری اس میں نہیں کہ آپ 24 گھنٹہ دنیا میں لگے رہیں۔ یار 24 گھنٹے میں سے اللہ تعالیٰ آپ سے 2 گھنٹے مانگتا ہے اپنی نماز کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، وہ بھی ہم نہیں دے پاتے۔ کیا ہم نے سوچا کبھی کہ ہمیں مرنا ہے ایک دن، ہمیں جانا ہے، یہ سب چھوڑ کے جانا ہے؟ اس معاملے میں تو کوئی بھی ہو، میں نہیں سمجھتا اختلاف کرے گا، چونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اب وہیں پر اگر یہ سوچ لے کہ کوئی طاقت ہے جو انسان کو دنیا میں لاتی ہے، اور کوئی طاقت ہے جو انسان کو موت کا جام پلاتی ہے، اور وہی طاقت ہے جو ایک خدا کی طاقت ہے، سب کا مالک تو ایک ہی ہے، وہ پروردگار، وہ رب العالمین جس نے سب کو بنایا، اس کی طاقت کا احساس ہم کر لیں اور اس کے آگے جھکنے لگیں، چونکہ اس نے بنایا ہمیں، ہم اسی کو سجدہ کریں گے، اسی کی عبادت کریں گے۔ لا الہ الا اللہ کا ارتھ یہی ہے، یہی ارتھ ہے اس کا، یعنی قابل عبادت، قابل پرستش، جس کی عبادت کی جائے وہ صرف اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ آپ اپنی بھاشا میں کیا کہتے ہیں؟ میں دوسرے ریلیجن والوں سے کہہ رہا ہوں، وہ آپ جانیں، لیکن ہم اللہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں۔
وہی ہے لا الہ الا اللہ کا ارتھ یہی ہے. تو اس وقت جو وبائیں جو بلائیں ہیں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، صدقہ کریں. یہ جو تجوریوں میں مال بھرا ہوا ہے میرے عزیز، یہ گھر میں رکھا رہ جائے گا. تیرا سارا مال، تم تو سال پلٹنے پہ زکوٰۃ دینے میں آناکانی کرتے ہو. کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے آ جائے تو اپنے بھونچ چڑھا لیتے ہو، غصے میں آ جاتے ہو، لہجہ ترش کر لیتے ہو. بڑی خوبصورت بات ایک بزرگ نے کہی، دولت تو جمع کر رہا ہے، مزہ لیں گے تیرے گھر والے، حساب تو دے گا. تو اس لیے اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کا بوجھ نہ لے کر کے جاؤ. اپنے حصے کی زکوٰۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ، اپنے پیسوں کا عشر نکال کے جاؤ. اس وقت جو ہاہاکار مچی ہوئی ہے، اس وقت ضرورت ہے اپنے آس پڑوسیوں کو دیکھو، کوئی مستحق بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے. کتنے رکشہ پولر مزدور پیشہ لوگ جو کمزور ہوتے ہیں بیچارے، جنہیں روزانہ کا کمانا ہوتا ہے اور روزانہ ان کا خرچہ ہو جاتا ہے، ان پر خرچ کریں پیسے. اور اگر آپ کا عشر اور آپ کی زکوٰۃ نکل بھی چکی ہے تو امداد بھی کر دیں. کتنی سی زکوٰۃ جاتی ہے کہیں؟ 40 لاکھ میں 1 لاکھ روپیہ صرف. تو 40 لاکھ میں 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ کا چلا بھی گیا تو اس کے علاوہ باقی پیسے جو ہیں اس میں سے 1-2 لاکھ روپے خرچ کر کے جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کا تعاون کر دیں. آپ ان پہ بلیو کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں تو، ورنہ اپنی جیب خاص سے خود اپنے ہاتھوں سے. اور جن کو مدد کریں ان کے فوٹوز لے کر سوشل میڈیا پہ وائرل نہ کریں. ترغیب کے لیے تاکہ دوسروں میں شوق پیدا ہو، بتا سکتے ہیں اپنی تنظیم بنا کے 10-20 لوگوں کی یا جس سے جڑے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ کیا گیا ہے، لیکن ان لوگوں کے فوٹوز نہ ڈالیں جن کو آپ نے مدد کی ہے. مدد اس طرح سے کریں کہ سیدھے ہاتھ سے کر دیں، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. اس بات کا احساس رکھیں. اس میں نے دونوں چیزیں بتائیں کہ صرف اس سامان کا جو آپ نے کیا ہے ترغیب دلانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں. چونکہ نیت تو اللہ بہتر جانتا ہے، اس میں ہم آپ پہ ریاکاری کا حکم نہیں لگا سکتے. چونکہ اللہ بہتر جانتا ہے آپ کی کیا نیت ہے، تو ہم تو حسن ظن رکھیں گے کہ اچھی ہی نیت ہے. لیکن ان لوگوں کے فوٹوز نہ ڈالیں جن کو آپ کچھ دے رہے ہیں، کیونکہ کل کو آپ کی بھی نوبت یہ آ سکتی ہے کہ کوئی آپ کو دے اور آپ لائن میں کھڑے ہوں. کچھ نہیں پتا وقت کی بند مٹھی میں کیا ہے اور آنے والا کل کس طریقے کا ہے. تو یہ میں آپ سب سے کہوں گا کہ ہم اور آپ دنیا میں آئے ہیں اس لیے تاکہ اچھائیاں کریں، برائیوں سے دور رہیں اور ہم اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں.